الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغثنا وغيثنا وغياثنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کے ایک بہت مشہور آیا جو کہ ہم ہر سورت کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے اس کو پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. پہلی نشست میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ گفتگو سماعت کی تھی. اسی سلسلے کو آج مزید آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ آج 11 جمادی الاول 1443 ہجری بمطابق 17 دسمبر 2021 اس سلسلے کی دوسری نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. گزشتہ نشست میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال سماعت کیے تھے اور چند ایک واقعات بھی میں نے آپ کو سنائے تھے. آج بھی مختلف اقوال، واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا. چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی 9 قسمیں ہیں اور ان 9 قسموں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہیں جو وہ مختلف کام کرتے ہیں.
یعنی جو اصل ابلیس ہے وہ تو ان سب کا سردار ہے، یہ سب اس کے چیلے ہیں، اس کے شاگرد ہیں جو مختلف ذمہ داریاں، مختلف ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں۔ اب وہ اس ترتیب سے آتے ہیں کہ پہلا جو نام ہے اس کا نام ہے زلیتون۔ اس کا کام کیا ہے کہ یہ بازار میں جا کر اپنا جھنڈا گاڑ کر بیٹھا رہتا ہے۔ بازار میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سب اسی مردود کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثلا اب بازار میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا، قرض دیتے وقت لیتے وقت مہلت دینا نہ دینا، جو چیزیں ناقص ہوتی ہیں انہیں بہتر اور اچھا بتا کر فروخت کرنا، پرانی چیزوں کو نیا بتا کر بیچنا، فراڈ کرنا، 420 کرنا، ناقص مال اس کی جھوٹی تعریف کر کے بیچ دینا، قیمتی خرید کو زیادہ بتا کر بیچنا جو کہ بازار میں منافع سے ہٹ کر ہو۔ تو اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ملاوٹ والے ہو گئے، ناپ تول میں کمی ہو گئی، یہ تمام چیزیں وہ شیطان مردود جس کی قسم زلیتون جس کا نام ہے وہ انجام دیتا ہے اور لوگوں سے یہ الٹے کام کرواتا ہے۔ یہ اس بچے کو گھر بھیج دو، اس کو بولو بھائی بھوشٹ بدل کے آئے، اس پہ فوٹو بنا ہوا ہے، اس کو بولو بدل کے آئے، دوسری بھوشٹ پہن کے آئے۔ دوسری قسم وتین اس کا نام ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ناگہانی آفتوں میں مبتلا کرتا ہے، پھنساتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی کوشش ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ سواری پہ جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ کروا دینا، بے احتیاطی کروا دینا، رفتار خواہ بڑھا دینا، ریسیں لگوانا۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو عام طور پہ مزدہ جو چلاتے ہیں، بسیں جو چلاتے ہیں، عام طور پہ بسوں کے جو اور مزدہ گاڑیوں کے یہ جو ویگنیں جس کو کہتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ان میں ایکسیڈنٹ کب ہوتے ہیں؟ جب وہ ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کی ریس لگا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی سواری، ہمارے اسلام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ جب بھی کسی سواری پر سوار ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور ایک دعا پڑھیں، تاکہ اس کی برکت سے اس سواری کے ذریعے جو شر ہو سکتا ہے، جو نقصان ہو سکتا ہے، جو ضرر پہنچ سکتا ہے، اس سے آپ حفاظت میں آ جائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یعنی پاک ہے وہ ذات، جس کا مطلب وہ مفہوم کچھ اس طرح آتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا، ورنہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ اور بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس مڑ کے جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں سواری کوئی بھی ہو، چاہے وہ جانور ہو، گدھا ہو، گھوڑا ہو، اونٹنی ہو، یہ جب مستی میں آئے، بدک جائیں تو اچھے اچھے سواروں کے قابو میں نہیں آتے، جہاں ان کا جی چاہتا بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آج کل کے زمانے کی سواریاں ہیں، اسکوٹر ہے، سائیکل ہے، کاریں ہیں، سزوکیاں ہیں، بسیں ہیں، مزدہ ہے، ٹرک ہے، ٹرالر ہے، جو بھی ہیں، یہ جب قابو سے نکل جاتے ہیں بندے کے تو قابل سے قابل اور ماہر سے ماہر ڈرائیور بھی اس کو قابو نہیں کر پاتا، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹھک جاتی ہے، یا پھر جو باہر لائن پہ جو چلتے ہیں تو بیچارے کتنی کھالوں میں گر جاتے ہیں، کتنے پلوں سے دریاؤں میں جا گرتے ہیں۔ یہ سب شیطان جو وتین جس کا نام ہے، یہ لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں پیدا کرتا ہے۔
ایک بندہ تیز بھگا رہا ہے، اس کو کہے گا یہ جو گاڑی جا رہی ہے اس کو بھی اکسا ریس لگانے. اب جب وہ کرے گا تو فوراً اس کے پاس آ کے بولے گا تجھے دیکھ چیلنج کر دیا، تو کوئی کمزور ڈرائیور ہے، تو کوئی ہلکا ڈرائیور ہے، تو بھی ماہر ہے، تو کوئی اناڑی تھوڑی ہے، لگا ذرا ریس، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ جناب میں بھی بہت بڑا ماسٹر ہوں، میں بھی بہت بڑا ڈرائیور ہوں. تو اس طرح ان شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر یہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. چلو بھائی، اور ساتھ میں اور اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جیسے بس ہے، ویگن ہے، تو وہ بیچارے مختلف لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، کتنے لوگ معذور ہو جاتے ہیں. یہ اس شیطان مردود کا کام. اسی طریقے سے اور چیزوں میں آگ لگا دینا، اسی طریقے سے جناب پھوٹ پڑوا دینا، بلڈنگیں گرا دینا، یا اس طرح کی اور چیزیں، اس میں یہ مردود شامل ہوتا ہے. ناگہانی آفات کے ذریعے بندوں کو پھنساتا رہتا ہے. کوئی انجینئر جیسے جو ہے وہ بلڈنگ وغیرہ بنا رہا ہے تو اس کے میٹیریل میں 420 کر کے ہلکا مال لگوا دیتا ہے، جو کہ سال 2 سال 3 سال 4 سال چلنے کے بعد وہ پھر ناقص میٹیریل ہونے کی وجہ سے کتنی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، کتنی نقصان ہوتا ہے. پل گر جاتے ہیں، برج گر جاتے ہیں، انڈر پاس گر جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ناگہانی جو آفات ہوتی ہیں اس میں مبتلا کرنے والا، پھنسانے والا یہ مردود وتیر ہوتا ہے. اسی طرح اب مثال کے طور پہ سردیاں ہیں. اب سردیوں کے اندر وضو کرنا، غسل کرنا، ہر آدمی جانتا ہے کہ پانی گرم کر کے وضو کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کا جسم اتنی طاقت نہیں رکھتا بعض اوقات کہ وہ ٹھنڈے پانی کو برداشت کرے، تو وہ عام طور پہ گرم پانی کرتا ہے. اب وہ خواہ کسی بندے کو چڑھا دے، نہیں بھائی تو ٹھنڈے سے کر سکتا ہے، تو ٹھنڈے سے نہا سکتا ہے، تیری جان بڑی زبردست ہے، تو بڑا یہ ہے. دوست کیا بولیں گے، یہ کیا بولیں گے. پھر دوست آپس میں کسی چیز میں شرطیں لگا دیتے ہیں، ان شرطوں کو پورا کرنے کے لیے بھی بعض الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. تو یہ ناگہانی آفات میں جو پھنساتا ہے یہ وتین نامی شیطان ہے، جو بندوں کو کوئی بھی ایسی الٹی سیدھی بات کے ذریعے ایسی مصیبتوں میں پھنسا دیتا ہے کہ جس میں انہیں نقصان ہو جاتا ہے. تو اس طرح ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ایک بالکل جو ہے بندے کو ٹھیک رہنا چاہیے، ٹھنڈا دماغ رکھنا چاہیے، ٹھنڈے رہنا چاہیے. کسی کی باتوں میں آ کے ایک دم سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ آیا اس کے فوائد ہیں، نقصان ہے، اس کی باتوں میں آ کے میں یہ کر لوں تو یہ چیز نقصان دہ ہے. اسی طرح وہ آج کل ایک عجیب و غریب قسم کی بوتل نکلی ہو تو وہ جناب ایک ہی سانس میں گڑ گڑ پینا. اب وہ اتنے زبردست قسم کے اس کے اندر جو ہے نا وہ کیمیکلز ہوتے ہیں، تیزی ہوتی ہے کہ وہ کہیں جا کے خدا نہ خواستہ جو ہے وہ معدے کو یا پھیپڑوں کو یا ان چیزوں کو کہیں ڈیمیج ہی نہ کر دے، نقصان ہی نہ پہنچا دے. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ جو ضدیں ہوتی ہیں، یہ جو شرطیں ہوتی ہیں، یہ مردود وتین نام کا شیطان یہ لگواتا ہے اور اس سے بندے مختلف پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر کا جو شیطان ہے اس کا نام ہے لقوس. یہ آتش پرستوں کے ساتھ رہتا ہے، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں مجوسی کہا جاتا ہے. اب وہ آگ کو پوجتے رہتے ہیں اور پھر وہ ان کو آگ اچھی کر کے بتاتا ہے، اس کی جناب فضیلتیں بتاتا ہے، یہ کرتا ہے. اب وہ انہی کا مسئلہ ہے، وہ انہی کے ساتھ جو ہے. تو آگ پوجنے والوں، آتش پرستوں کے ساتھ جو رہتا ہے شیطان، جو انہیں اسلام کی طرف نہیں آنے دیتا، انہیں اس شرک میں مبتلا رکھتا ہے، تو اس کا نام لقوس ہے. اسی طرح اعوان نام کا جو شیطان ہے، جو چیلا ہے اس کا، وہ بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، ان کے پاس رہتا ہے اور ان سے غلط فیصلے کرواتا رہتا ہے. ان غلط فیصلوں کی وجہ سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جو رعایا ہوتی ہے اس کو نقصان. کبھی وہ اپنی ذاتی انا کے لیے، کبھی وہ اپنی جو ہے وہ واہ کے لیے، کبھی جناب جو ہے نا وہ کسی کے کہنے پر، کسی کے بہکاوے میں، اپنی شو بازی کے لیے ایسے کام عام طور پہ حکمران کر جاتے ہیں کہ جس کا لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. لوگوں کو جناب اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں ہی دیکھ لو. اب پاکستان میں جو بھی مطلب خزانے کا پیسہ انہیں
کن چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے. لازمی بات ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اب جناب جو ہے نا وہ بڑے بڑے پرانے لوگوں کے مجسمے بنا دیں، کہیں پہ کھڑے کریں. چلو جی لاہور میں جیسے ابھی ہم سن رہے تھے اس کا مجسمہ بنایا جا رہا ہے. اس کا پاکستان کو یا لاہور شہر کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کوئی فائدہ نہیں. ایسی اس کے پیچھے رقمیں ضائع کی جا رہی. اسی طریقے سے خوبصورتی کے لیے ہی صحیح یہ جو مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، مختلف قسم آرکیٹیکچر کے نمونے بنائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اچھا نظر آئے. ارے بھائی پہلے جو تمہارے بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، جو تمہارے ضروری مسائل ہیں، پہلے ان پر تو رقم خرچ کر کے دیکھو. تمہارے سرکاری ہسپتالوں کی حالت دیکھو، جہاں دعائیں نہیں ہوتی، جہاں انجیکشن نہیں ہوتے، جہاں ویکسینیں نہیں ہوتی. پہلے وہ تمام کمیاں پوری تو کرو. جب وہ پوری ہو جائیں، جب تم خوشحال ہو جاؤ، تمہارا ملک خوشحال ہو جائے، ہر جگہ تم ضروریات زندگی پوری کر دو، اس کے بعد جو تم سارے چونچلے کرو تو پھر بھی سمجھ آئے، پھر بھی سمجھ آئے. تو ضروریات زندگی کی چیزیں ان کا پتہ نہیں ہوتا اور یہ اس طرح کی فضولیات کے اندر پڑے رہتے ہیں. اور جناب پھر اسی طریقے سے یہ پروٹوکول کا ایک حساب کتاب جو چلتا رہتا ہے. عام طور پہ ایک آدمی ہے، ایک چھوٹا سا چھوٹا وزیر بھی ہے تو اسے بھی جناب اپنے آگے پیچھے 5 10 15 گاڑیاں چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ حکمرانوں کے وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں جو شیطان ان سے شوبازی میں، واہ واہ میں، انا کی تسکین کے لیے یہ کام کرواتا ہے، جس کی وجہ سے نقصان عوام کو ہوتا ہے اور وہ لوگ عند اللہ اپنے آپ کو گویا پھنسا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک آزمائش میں ڈال رہے ہیں. تو یہ سارے کام جو حکمرانوں سے الٹے کروا رہا ہوتا ہے اس کا نام اعوان ہے. اسی طریقے سے 5واں جو شیطان ہے اس کا نام ہے حفاف. یہ جناب جو ہے وہ شرابیوں کا دوست ہوتا ہے، یہ شرابیوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان شرابیوں کو شراب کے جو مزے بتاتا ہے، شراب کی اچھائیاں بتاتا ہے، شراب کے حوالے سے جو ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. آپ دیکھو کوئی بھی شرابی جتنی بھی تیز شراب، جتنی بھی گندی شراب ہوگی، کبھی بھی شراب کو برا نہیں کہے گا، کبھی برا نہیں کہے گا. ایک حلال پینے والا، میں آپ سیدھی سی بات کرتا ہوں، ایک حلال پینے والا، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہوٹل پہ جا کے چائے پیتا ہے، ہوٹل پہ جا کے یا کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیتا ہے، یا جناب کسی جوس والے کی دکان پہ جا کر لیمن جوس کا یا ایپل جوس کا یا بنانا جوس کا آرڈر دیتا ہے، حلال کھانا. جیسے ہی اس کے پاس وہ آئے گا، اب اگر میٹھا کم ہے تو فوراً دکاندار ہو گئے گا یار تھوڑا اس کو میٹھا تو ڈال دے. ارے یار گرم نہیں ہے، دیکھ ٹھنڈا ہی نہیں ہے، تھوڑی برف تو ڈال دے. یار یہ تو بہت تو نے پتلا بنا دیا، تھوڑا گاڑھا تو کر. چائے میں میٹھا کم ہے تو یار تھوڑا میٹھا تو تیز کر دے، یار اس کو کڑک تو بنا دے، اس کو یہ تو کر دے، وہ تو کر دے. آپ دیکھیں حلال پینے والا، یہ چیزیں استعمال کرنے والا ان چیزوں میں اس کو رد و بدل کرواتا رہتا ہے. لیکن شراب پینے والا کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، کیونکہ اس کو شیطان جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے حفاظ، وہ اس کو اس کی برائیاں بتاتا ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ اس سے کہلوا دیتا ہے یہ نشہ نہیں چڑھا، مزہ نہیں آیا، بس یہ. لیکن اس کو کبھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ تیرے گردوں کا بیڑا غرق کر رہی ہے، تیرے جگر کو کھا رہی ہے، تیرے نظام ہضم کا بیڑا غرق کر رہی ہے، تیرے پھیپڑوں کے اندر جو قوتیں ان سب کو تباہ کر رہی ہے. یہ تیرے جسمانی نقصانات ہیں. اللہ اور اس کے رسول اس شریعت کی جو نافرمانی کر رہا ہے وہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دے، وہ تو جب تم مرے گا توبہ کیے بغیر اور قبر میں جائے گا، حشر میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تب دیکھی جائے گی. لیکن بھائی تو اپنے آپ کو جسمانی نقصان تو دیکھ، تیرا جسمانی طور پہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. تیرے گردے فیل ہو جاتے ہیں، تیرے پھیپڑوں کو نقصان پہنچتا ہے، تیرا جگر خراب ہو جاتا ہے اور تیرے اندر کی کتنی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تیرے پیشاب میں جلن شروع ہو جاتی ہے، تیرا پاخانہ خراب ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ تمام جو بھی آدمی پیتا ہے وہ پینے کے بعد حلق سے ہوتے ہوئے ان تمام مراحل سے گزرتا ہے. ہر پینے والی چیز گردوں میں جاتی ہے، ہر چیز، کیونکہ اس کا کام صفائی کرنا ہے. اب یہ شراب جو جاری ہے، شراب ایسی گندی چیزیں آپ دیکھو کہ کہیں مثال کے طور پہ آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہو تو جیسے پیٹرول مٹی کا تیل ڈالتے ہیں تو آگ تیز ہو جاتی ہے، شراب ڈالو تو بھی آگ تیز ہو جاتی ہے. اس کے اندر الکوہول ہوتا ہے.
پھر معاشرے میں اسے کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پھر وہ پی کر جو مستیاں اور شرارتیں اور جناب الٹی سیدھی حرکتیں اول فول کرتا رہتا ہے، اس وقت اس کی کیا عزت ہوتی ہے؟ کوئی اس کو اپنی محفل میں بیٹھنے نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا نشے کی حالت میں اس کو۔ یعنی آپ دیکھو وہ کتنی پستی میں چلا جاتا ہے وہ شخص، تھوڑا اپنے آپ کو محسوس تو کرے کہ یہ گند پی کر، یہ گندی چیز پی کر میں کتنا بڑا مجرم بن رہا ہوں، اپنی صحت کو بھی تباہ کر رہا ہوں، اپنی اولاد، اپنے گھر بار، اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی فیملی کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہوں، ان کی نظروں میں بھی گر رہا ہوں، محلے میں بھی گر رہا ہوں، کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر آنے والی ہیں، لیکن جو اس کے نامہ اعمال میں جو کالک لگ رہی ہے اس شراب کی وجہ سے، وہ تو اس کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ قبر میں جاتے ہی کس طرح سانپ بچھو اس کو چپٹ جائیں گے۔ حشر کے دن، قیامت کے دن، جہنم میں جانے کے بعد جب اسے پتہ چلے گا کہ کھولتا ہوا پانی اس کو جب پلایا جائے گا تو ساری انتڑیاں باہر نکل آئی، کہا جائے گا لے مزے کر، بڑی تو شراب پیتا تھا، لے۔ تو یہ مردود حفاف جو ہے، اس کو شراب کی کوئی برائی نہ سمجھنے دیتا ہے نہ سننے دیتا ہے۔ کوئی اس کو سمجھانے آ جائے، باپ سمجھانے آ جائے، بھائی سمجھانے آ جائے، بہن سمجھانے آ جائے، دوست سمجھانے آ جائے، کبھی کسی شرابی کو ان کی بات مانتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور پھر شراب کے حوالے سے شعر و شاعری میں ان مردود لوگوں کو، شاعروں کو اس نے شراب کے حوالے سے کیسے کیسے اشعار کہلوا دیے، لوگوں نے ان کے گانے بنا دی، ان کی نظمیں بنا دی، اور لوگ جناب جو ہے وہ ان کو پڑھ پڑھ کے جھومتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ارے بھائی اللہ کے بندے، تو رب کو ناراض کر رہا ہے، اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے، شریعت کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ناراض کر رہا ہے، تجھے وہ نظر نہیں آتے؟ تجھے تھوڑی دیر کا مزہ نظر آتا ہے؟ تو یہ مردود شیطان حفاف جو ہے شرابیوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ساتھ لگائے رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ دوسرے نشوں کو بھی دیکھ لو، چاہے وہ ہیروین کا نشہ ہے، چاہے وہ چرس کا نشہ ہے، چاہے وہ گانجے کا نشہ ہے، چاہے وہ پتہ نہیں اتنے نام ہیں، تو نام بھی ہم لوگ کو نہیں پتہ، اتنے نشے۔ تو یہ تمام کو کون ہینڈل کرتا ہے، کون چیک کرتا ہے، کون دیکھتا ہے؟ حفاف نام کا شیطان، جس کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، شیطان نے لگا رکھی کہ تو نے نشہ کرنے والوں کو نشے میں لگائے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہے مصوت۔ مصوت اس کا نام ہے۔ اس کا کام ہے افواہیں اڑا کر لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے جھگڑے فساد کرنا۔ تو آپ دیکھو یہ افواہیں جب پھیلتی ہیں تو ان افواہوں کے پھیلنے سے حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، آج سے آپ 10 15 20 25 سال پہلے اگر تھوڑے چلے جائیں، 90s کا جو دور تھا، 1990 سے لے کے 2000، پھر 2000 سے 2005 10 تک کا جو دور تھا، اس میں آپ دیکھیں یہ غلط فہمیوں نے کتنی قتل و غارت کروائی، کتنی جگہ پہ ہنگامے کروائے، کتنی ہڑتالیں کروائیں، کتنی املاک کو نقصان پہنچوایا۔ یہ سارے اس مردود شیطان کے اس چیلے مصوت، اس کی کارستانیاں تھی، اس کے سارے یہ ڈرامے بازیاں تھیں جو وہ لوگوں کے اندر افواہیں پھیلاتا تھا۔ ایک محلے کی افواہ دوسرے محلے میں پھیلا دی، فلانی زبان بولنے والا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، یہ لڑنے آ رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، افواہ اڑا دی، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح آج کل جو افواہوں کا ایک انٹرنیٹ میں ایک طوفان مچا ہوا ہے، فیس بک پہ، اسی طرح واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، اور دیگر جتنی بھی ٹویٹر وغیرہ الٹی سیدھی باتیں پھیلا کر جناب اس پہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک بات کا رخ کچھ ہوتا ہے، اس کو بنا کر کچھ پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ شیطان، اگرچہ بڑا تو اس کی انسٹرکشن سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے جن کو مقرر کیا تھا اس کا نام ہے مصوت یا مصوت، جو بھی آپ سمجھ لیجیے، اس کا کام ہوتا ہے کہ پھیلانا۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمان کو کیا ہدایت دی ہے؟ مسلمان چونکہ اللہ کی دی گئی ہدایات سے ہٹ گیا، قرآن سے ہٹ گیا، اس کی تعلیمات سے ہٹ گیا، تو وہ ان غلط فہمیوں میں آ کر پھنس جاتا ہے۔ رشتہ داروں میں غلط فہمیاں، یہی مردود پھیلاتا ہے، ناراضگیاں یہی مردود پھیلاتا ہے۔ تمہارے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا، تمہارے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا، تمہارا ماموں یہ کہہ رہا، تمہارا چاچا یہ کہہ رہا، تمہاری کزن یہ کہہ رہا، تمہارا مسیر یہ کہہ رہا، تمہارا چچیر یہ کہہ رہا، تمہارا دوست یہ کہہ رہا، تمہارا وہ اس کے بارے میں تم اس کے بارے میں اچھا سوچتے، وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا۔ اب یہ ساری افواہیں۔ قرآن نے ہمیں کیا سمجھایا؟ قرآن نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو کیا کرو؟ پہلے اس کی تحقیق کرو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ پہلے پتہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم کو، خاندان میں لوگوں کو، رشتہ داروں میں سے کسی کو، دوستوں میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ یہ اطلاع غلط تھی، بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ یہ بے قصور تھا۔ اس وقت سوائے تمہارے سر شرمندگی سے جھکنے کے علاوہ اور کیا رہے گا تمہارے پاس؟ شرمسار ہونے کی تمہارے پاس کیا بچے گا؟ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی ایسی خبر آئے جو تم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہو اور تمہیں کوئی غلط بات بتا رہا ہے، یہ چغل خور بھی ایسا کرتے ہیں، تو پہلے آپ کو چاہیے کہ تھوڑا صبر و تحمل سے اس کو سنیں۔ سننے کے بعد کیا کریں؟ جو خبر لے کر آیا ہے اس کو کہا ٹھیک ہے جی میں دیکھتا ہوں، اب وہ چلا گیا، اس کے بعد آپ جب کبھی ملاقات ہو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ ایسا سے میں نے سنا۔ اور آج کل تو آپ کو معلوم ہر ایک کے پاس فون ہے، ہر ایک کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ٹھہر میں ابھی فون کر کے پوچھتا ہوں، وہ پتہ سامنے والے کیا کہے گا، او میرے کو ایک کام یاد آ کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ جب تک پوچھو میں آتا ہوں، کیوں؟ اسے پتہ میرا پول کھل جائے گا، اس نے ایسی بات کی ہی نہیں ہے، وہ فوراً بھاگ گیا، وہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہی ہو جائے گا۔ آپ اس کو یہ کہیں ٹھہر میں بھی فون کر کے اس سے پوچھتا ہوں کہ اس نے ایسا کہا ہے میرے بارے میں، تو آپ دیکھیں وہ آپ کو بھاگتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ والا جو افواہیں اڑا کر غلط فہمیاں پھیلا کر لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ کہا گیا والہان۔ والہان یہ بڑا عجیب و غریب منحوس ہے، اس کی بھی عجیب و غریب ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ وضو میں، غسل میں، استنجا میں انسان کو ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا، وسوسے ڈالنا۔ تیرا یہ سوکھا رہ گیا ہوگا، تو نے خلال صحیح نہیں کیا، تیرا پیر نہ سوکھا رہ گیا ہوگا، تو نے مسا نہیں کیا ہوگا، تیرا ہاتھ صحیح نہیں دھلا، تیرا منہ صحیح نہیں دھلا، تیرے بالوں میں تو نے صحیح طرح خلال نہیں کیا۔ یہ اس طرح کے فضول وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو نے غسل صحیح نہیں کیا، فلانی چیزیں سوکھی رہ گئی ہوگی، دوبارہ غسل کر۔ بعض لوگ بیچارے، ہم نے اپنی جو ہماری ایک طالب علمی کی زندگی ہے اس میں ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، بیچارے وہ وضو خانے پہ لگے دھو رہے 5-5 10-10 منٹ تک دھو رہے۔ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ وہ صحیح طرح دھلا نہیں، کلی کرو تو پچ پچ کرتے چلے جا رہے، کرتے منہ دھو رہے تو دھوئے چلے جا رہے، ہاتھ دھو رہے تو دھوئے چلے جا رہے۔ اور کیوں بھائی؟ صحیح طرح دھلا نہیں، صحیح طرح دھلا نہیں، شاید یہ سوکھ گیا، شاید وہ سوکھ گیا۔ ایسا ان کو شیطان یہ بلحان مردود جو ہے پریشانی میں ڈال دیتا ہے کہ وہ بیچارے اسی وضو کے دوران ان کی جماعتیں تک نکل جاتی ہیں۔ غسل میں بیچارے پریشان، 2-2 4-4 6-6 بالٹیوں سے وضو کر کے، یا شاور میں نہا رہے ہیں تو 15-15 20-20 25-25 منٹ اندر گزار دیتے، پتہ نہیں کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، اور اپنے ان وسوسوں کی وجہ سے۔ حالانکہ شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں بس اس پہ عمل کرو اور نکل آؤ، بس وہ کام کرو، وضو خانے سے اٹھ جاؤ، بس۔ وسوسہ آتا ہے مثال کے طور پہ، یار تیری فلانی جگہ سوکھ گئی ہوگی، تو برابر میں جو وضو کرو اس کو بول بھائی یہ دیکھ لی جگہ سوکھی تو نہیں ہے، وہ بتا دے گا نہیں
وسوسہ ختم، اسی وقت ختم ہو جائے گا. یار میں نے پیر دھویا، یہ جگہ نظر نہیں آ رہی، دیکھو کوئی جگہ سوکھی تو نہیں ہے، اسی وقت پوچھ لو، بولے گا نہیں بھائی کوئی سوکھی نہیں، آپ نے صحیح وضو کیا. وسوسہ اسی وقت کٹ جائے گا. خود ہی سوچ کر فیصلہ کر کے اس کام میں لگے رہو تو پھر مطمئن کہاں ہونے دیتا ہے یہ ولہان. اس کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، بندے کو غلط فہمی پیدا کر کے اس جماعت کی برکتوں سے دور کرنا اور پریشان رکھنا، یہ اس کا کام ہے. تو نے سنجا ٹھیک نہیں کیا، تیرے کپڑوں پہ کہیں چھینٹ لگ گئی ہوگی، ارے لگ گئی ہوگی تو لگ گئی، ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں؟ نہیں تیری نماز نہیں ہوگی، تیرا یہ نہیں ہوگا، تیرا وہ نہیں ہوگا. اچھا بھلا مسجد میں آیا بندہ باہر نکل جاتا ہے، کیوں؟ وہ مردود کہہ رہا ہوگا یار پیشاب کی چھینٹ نہ لگ گئی ہو. ارے تو دیکھ تو صحیح لگی ہے کہ نہیں، صرف سن کے کیوں یقین کر رہا ہے کہ لگی ہوگی کہ نہیں لگی؟ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ ہاں لگی ہے کہ نہیں لگی. صرف سوچ 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 کے، اسی سوچ سے وہ فیصلے کر کے پھر وہ مسجد سے باہر نکل جاتے. حالانکہ پیشاب کی چھینٹ ایک چھوٹی سی چھینٹ ہے. جیسے میں آپ کو یہ اپنا انگوٹھا بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ انگوٹھا ہے نا، یہ اس پورے انگوٹھے کا جو ناخون ہے، اس ناخون کے برابر بھی اگر چھینٹ، اتنی بڑی چھینٹ بھی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک تھوڑی ہوتے ہیں کہ نماز نہ ہو. نماز نہ ہونے کے لیے تو اس کو 1 درہم کی مقدار میں ہونا چاہیے. اب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ یہ درہم کیا بلا ہے، تو میں معذرت سے کہوں گا کہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم مسائل جانتے ہی نہیں. تو درہم سے بڑا ہوگا تو نماز کا مسئلہ ہوگا، درہم کے برابر ہوگا تو بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور درہم سے چھوٹا ہوگا تو بھی مسئلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس میں حکم بدلتے چلے جاتے ہیں. درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہو جائے گا، درہم کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن لوٹانی پڑے گی، واجب الادا ہوگی. اور اگر اس سے کم ہے تو دھوئے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ خلاف سنت ہوگا بس. لیکن ہمیں پتہ نہیں اب پیشاب میں جو چھینٹیں کپڑوں پہ لگتی ہیں وہ کتنی باریک باریک ہوتی ہیں، ان سب کو اکٹھا بھی کر دیا جائے تو بھی درہم کی مقدار یہ ہوتی ہے. آپ کا جو ہاتھ ہے، آپ کا اپنا، اس کا یہ حصہ جس میں پانی ڈالو تو وہ رک جائے بس، اور بہنے لگ جائے تو وہ ختم. تو اب یہ پوری ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے نا آپ کی، یہ درہم کی مقدار کہلاتی ہے. آپ اپنی ان چھینٹوں کو اٹھا کر دیکھ لو، کیا اس کے برابر اس نے زیادہ گہری ہوئی ہے؟ نہیں. لیکن وہ مردود چونکہ چاہتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے، اور اگر نماز پڑھے تو اس کے دماغ میں مسلسل ہی کہتے رہتا ہے تیری نماز تو ہی نہیں، پیشاب کے قطرے لگے میں، تیری نماز تو ہوئی نہیں، تو نے تو سنجائی صحیح نہیں کیا، تیری نماز تو ہوئی نہیں رہی، ایسے اٹھک بٹک کر رہے، تو نے تو غسل صحیح نہیں کیا، تو نے تو سنجائی صحیح نہیں کیا. اس طرح کی الٹی سیدھی اس کے دماغ میں یہ چکر بازیاں کرتا رہتا. اس مردود کا نام ہے ولہان. اب لازمی بات ہے جب وہ طہارت کے حوالے سے دماغ میں کنفیوژن ڈال رہا ہوگا تو جو وہ نماز پڑھ رہا ہے کیا اس میں خشوع خضوع مزہ لذت آئے گی؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو اس طرح وہ بندے کی نماز کو بھی الجھن کا ایک حساب بنا دیتا ہے، الجھا دیتا ہے نماز میں بھی. تو یہ اس مردود ولہان کی ڈیوٹی اس ابلیس نے لگائی ہوئی کہ تو لوگوں کی نمازوں کو خراب کر، ان کے دلوں میں اس طرح وسوسے ڈال.